قل اُنَبِّئُکم، ان سے کہیے کہ کیا میں بتاؤں تم کو، سننا چاہتے ہو تم، بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیز کے بارے میں خبر دی جائے تم کو. آپ سے سوال کیا گیا ہے اُنَبِّئُکم بخیر من ذالکم، اس سے بہتر، یہ جتنی اٹریکشنز ہیں اس سے بہتر چیز چاہیے. للذین اتقوا، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغ ہیں، جنتیں ہیں، اور ایسی جنتیں ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ دنیا کی چیزیں تو ناپائیدار ہیں. وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، اور سب سے بڑھ کر ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اب آپ دیکھیے، ایک طرف کتنی چیزوں کے نام ہیں، نساء، بنین، قناطیر المقنطرہ، ذہب، فضہ، خیل المسومہ، انعام، حرث، 7-8 چیزیں ہیں ایک طرف. دوسری طرف صرف 3 چیزیں ہیں، لیکن کوالٹی وائز وہ ان سے کہیں زیادہ اچھی. 3 کیا ہیں؟ جنات، ازواج اور رضوان. اب اس میں گھوڑے وغیرہ اور باقی چیزیں نہیں چنی گئی، سونے چاندی کا ذکر نہیں ہے. سب سے پہلے تو جنتوں کا ذکر ہے. اور جنت کیا جگہ ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہارے دل خواہش کریں گے. لہٰذا اس میں یہ سونے چاندی وغیرہ سب خود ہی آ جاتے ہیں، الگ الگ ذکر نہیں کیا گیا. لیکن ازواج کا ذکر الگ کیا گیا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اگرچہ پیچھے سب کے ساتھ ذکر کیا گیا نساء کا، لیکن یہاں پر الگ ذکر کیا گیا ازواج کا، کہ ساری نساء میں سے پھر جو مطہرہ ہوں گی ان کو خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے جنت میں. اور مطہرہ کا پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، پاک دامن، پاک سیرت، پاک بدن، سب چیزیں، سب طرح کی طہارت اس میں آ جاتی. ازواج مطہرہ، اور اس سے بھی آگے ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی. اب دیکھیے کہ جنت بذات خود اچھی چیز ہے، لیکن اس میں اچھی بیوی سب سے اچھی چیز ہے، اور پھر اس سے آگے ایک اور اچھی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا. دنیا میں بھی ہمیں الٹیمیٹلی اسی چیز کی طرف بڑھنا ہے، اور اسی کے لیے اسٹرگل کرنا اور کوشش کرنا ہے، رضوان اللہ کے لیے. اور آخرت میں بھی آخری چیز جو انسان کو ملے گی وہ کیا ہے؟ الٹیمیٹ گول رضوان اللہ ہے، پیک پہ ہے سب سے. اب آپ دیکھیں کچھ چیزیں جو دنیا میں بکھری ہوئی ہیں نا، وہ جو پچھلی آیت میں ساری دنیا کے مال ہے، نیچے 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 نیچے، پھر آپ اوپر اٹھ جنت تک، وہاں باغ ہیں، اعلیٰ ترین جنت، اور پھر اس میں ازواج ہیں. اب انسان کہتا ہے بس میری تو سب خواہشات پوری ہو گئی، ہر طرح کے سامان بھی ہیں اور ازواج بھی. اب اس سے آگے اللہ کی رضامندی، جیسے سورۃ التوبہ میں بھی آتا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. حدیث میں بھی آتا ہے جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اے اہل جنت، جنتی جواب دیں گے، لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک. مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، حاضر ہیں جی، وسعدیک، خوشی سے تیرے پاس حاضر ہیں، والخیر فی یدیک، اور خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں، ساری خیر اور بھلائی تیرے ہی پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز تم کو دوں؟ یعنی اتنے خوش ہوں گے ہر چیز پا کے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اس سے زیادہ کچھ دوں؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ تو نے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دی، ہمیں ہر وہ چیز دے دی جو ہم نے چاہی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب میں تم پر اپنی خوشنودی نازل کروں گا اور تم پر کبھی غصے نہیں ہوگا، کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ ہے ورضوان من اللہ اکبر. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی خواہش اور تمنا ہے. یہاں آ کے پھر کمپیریزن ہو جاتا ہے کہ بندہ مومن کے دل میں دنیا کی محبت تو ہو سکتی ہے،
چاہت ہو سکتی ہے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ دنیا کی چیزوں میں اٹکتے نہیں، وہ اس سے اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں، اور وہ ان دنیا کی ساری چیزوں سے بھی کیا کام لیتے ہیں؟ اللہ کی رضا۔ جیسے ہمیں ہارزونٹل اٹریکشنز اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، لیکن ہمیں ورٹیکلی اپورڈ جانا ہے، اوپر جانا ہے۔ اوپر جانے کے لیے زیادہ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، اور جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے۔ زمین پہ کھڑے ہو کے کیا نظر آتا ہے؟ لمیٹڈ۔ لیکن جب آپ اوپر ٹاپ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے۔ تو وہ جنت میں ہر چیز ہے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وہاں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی خواہش ہوگی اور جس سے انسان کی آنکھیں بھی لذت پائیں گی، تلذ الأعین۔ اور پھر یہ پیچھے بنین اور باقی ساری چیزیں جن کا ذکر ہے وہ بھی مل جائیں گی، اور خصوصاً اولاد کو ماں باپ کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے بچوں کو بھی ان سے ملا دیں گے، ان کے پاس لے آئیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کوئی کمی نہ کریں گے، سب ان کو مل جائے گا۔ وہ سب جو دنیا میں نہیں مل سکتا وہ سب وہاں مل جائے گا۔ دنیا میں جدا ہو گئے بچے، فوت ہو گئے پہلے پیچھے، ماں باپ چلے گئے، دنیا میں فاصلوں کی جدائیاں پڑ گئیں، لیکن قیامت کے دن سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، سب دوریاں اور سب جدائیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ اور اگر انسان صرف ان چیزوں کو رکاوٹ بنا لے، نہیں میں اپنے بچوں سے دور نہیں ہو سکتا، نہیں میں اپنی بیوی سے دور نہیں ہو سکتا، نہیں میں فلانے سے دور نہیں ہو سکتا، میں یہ دین کا کام نہیں کر سکتا، مجھے یہ چھوڑنا پڑے گا، مجھے وہ چھوڑنا پڑے گا، تو ایسا شخص دنیا میں تو پھر رکھ لے سب کو ساتھ، آخرت کا نہیں پتا پھر کیا ہوگا۔ صحابہ کرام نے دنیا کی ہر چیز چھوڑی تھی، حتیٰ کہ وطن، ملک، گھر بار سب چھوڑا تھا، کس لیے؟ حتیٰ کہ اپنی جان دینے کو تیار تھے، کس لیے؟ رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، اللہ کچھ بھی اس سے الگ نہیں کرے گا، سب واپس لوٹائے گا اس سے کئی گنا زیادہ بہتر کر کے۔ دینے کے بعد کہتا ہے اچھا دو، پھر واپس وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرو جو دیا ہے، اور اس میں سب چیزیں آ جاتی۔ اور جو اس میں آج کامیاب ہو گیا اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنے میں، کچھ دینے میں، کل واپس سب مل جائے گا اس کو۔ اوور آل آپ اس آیت کو دیکھیں، اس سارے کو، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک میدان میں خوبصورت چیزیں ہیں، کہا جاتا ہے یہ ہیں تمہارے لیے، بس ان کو ایک حد سے آگے نہیں استعمال کرنا، اور ان میں سے سب کچھ اپنے لیے نہیں رکھنا، دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا اور حق میں ان کو خرچ کرنا۔ تو دیکھو اس کے بعد تم اگلے میدان میں جب جاؤ گے تو سب کچھ اس سے کئی گنا زیادہ کر کے تمہیں واپس ملے گا۔ تو جس کو اس وعدے پہ یقین ہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ کہیں بھی پھر ڈنڈی نہیں مارے گا، ادھر ادھر نہیں کرے گا، وہ ہر دم دینے کو تیار ہوگا، ہر قربانی کے لیے راضی ہوگا۔ یہی وہ یقین تھا جو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی بات پر آ گیا تھا کہ آپ سچے ہیں، اور آپ کی تصدیق کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو آپ نے بتایا وہ بالکل درست ہے، اور اس کے لیے انسان کچھ بھی قربان کر سکتا ہے۔ جو آپ نے طالوت والا قصہ پڑھا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہے، کہ آپ جا رہے ہیں، رستے میں نہر آ گئی ہے، سخت پیاسے ہیں، ضرورت بھی ہے، لیکن بس اتنا لو کہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ اس پر ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کرو، بس ضرورت کا ہی لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی لالچ نہ کرو۔ طالوت کا لشکر جب چلا تھا تو راستے میں نہر آئی تھی، وہ ٹیسٹ تھا نا ان کا، چلو بھر پانی لے لو، یعنی ضرورت کا کہ جس سے منہ تر ہو جائے، پینے ہی نہیں بیٹھ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا، پھر اللہ کے کام کے نہیں رہو گے۔ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، صرف ضرورت کا، باقی پر تمہارا حق نہیں ہے، اسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور اس سے اگلی دنیا بنانے کی فکر کرو۔ جنت کا بیان، میں چند ایک حدیثیں اس کتاب سے آپ کو سناتی ہوں، کیونکہ جنت کا جب تک شوق نہ لگے انسان دنیا کی حقارت کو محسوس ہی نہیں کر سکتا، اور دنیا سے اوپر اٹھ نہیں سکتا۔ پھر تو بہت ضروری ہے کہ جنت کا شوق ہو، اور جنت کا شوق جنت کو جان کے آتا ہے کہ جنت کیا چیز ہے، کیونکہ دنیا کے اٹریکشنز اگر انسان کے دل میں ہے تو اس سے بڑی اٹریکشن کو نظر آ جائے تو خود ہی چھوڑ دے گا نا۔
جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، کوئی ایک چھوٹی سی حقیر سی چیز لے کے مٹھی میں دبا کے بیٹھ جاتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں دے دو، کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں دوں گا، بالکل نہیں دوں گا. اچھا اب آپ لینے کا طریقہ کیا کرتے ہیں؟ اچھی سی چیز دکھاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ خود ہی چھڑتا ہے، پھینک دیتا ہے. تو جب تک ہمیں زیادہ اچھی سی چیز نظر نہیں آئے گی نا، ہم یہ دنیا نہیں چھوڑ سکتے. ہم حقیر چیز پر راضی ہو گئے. دنیا دنی، دنی حقیر کو کہتے ہیں. دنیا دنی کے فائدوں کے اوپر مر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور ان کے پیچھے ہم قیمتی زندگی اور قیمتی مقاصد قربان کیے رکھتے ہیں. کیوں؟ اس سے بڑی چیز نہیں دیکھی، یہ یقین نہیں اس کا. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا، میں نے اس سے زیادہ بہتر چیز چاہی. جب اللہ نے مجھے بادشاہت بھی دی تو میں نے اس کے بدلے جنت چاہی، بادشاہ سے بھی دل نہیں لگایا. یعنی بندہ مومن کو کتنی بھی بڑی دنیا کی چیز مل جائے نا، تو وہ اس پہ راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس سے آگے کی تلاش میں ہے، اوپر دیکھتا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز موت ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی. اسے ذبح کیا جائے گا. جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے. اسی طرح جنت خود تو جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک جاتی ہے. یعنی جنت 40 سال دور ہو، اتنی مسافت پر بھی تو بھی بندہ محسوس کر سکتا ہے. اور صحابہ کرام واقعی محسوس کرتے تھے کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. اور یہی چیز ان کو اکساتی تھی عمل پر. اور یہ اس وقت ہوتا ہے نا، یہ جنت کی خوشبوئیں کب آتی ہیں انسان کو؟ جب انسان اس مادی دنیا سے اوپر اٹھ کے سوچتا ہے، بڑے مقاصد کے لیے سوچتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے. صرف نام ملتے ہیں چیزوں کے، متماثلات ہیں، نام ملتے ہیں، لیکن کوئی چیز بھی نو کمپیریزن، جسے ہم کہتے ہیں نا نو کمپیریزن، ہے ہی نہیں کمپیریزن. پھر آپ دیکھیں کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے جنتی کو، آپ نے روز قیامت کیا ہوگا سنا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے آخر میں کچھ لوگ داخل ہوں گے جو جہنم میں جل کے پھر نکلیں گے. اس جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا وسیع مملکت عطا کی جائے گی. اس آخری بندے کو کیا ملے گا؟ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ وسیع مملکت عطا کی جائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں. وہ شخص کولوں کے بل گھسٹتا ہوا جائے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ قبضہ جما رکھا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ اب جنت میں نہیں. پوچھا جائے گا، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ عرض کرے گا ہاں یاد ہے. کہا جائے گا خواہش کرو، اب مانگو کچھ. خواہش کرے گا کہ اتنی مجھے مل جائے جنت. پھر کہا جائے گا تیرے لیے تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے، اور 10 دنیاؤں کے برابر مزید بھی تمہارے لیے ہے. وہ شخص عرض کرے گا، یا اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت میں تو معمولی جگہ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہی. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح قادر ہوں. یعنی ہر ایک کے لیے جتنی بھی وسیع کر دوں، میرے لیے کچھ مشکل نہیں. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جتنی جگہ اللہ چاہے گا خالی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا جس سے چاہے گا، یعنی جس چیز سے وہ چاہے، اور پھر اس سے جنت کو بھرے گا. پھر اسی طرح جنت عدن، کیونکہ ابھی میں نے جنات عدن کی بات بھی کی تھی نا. جنت عدن کیا چیز ہے نا؟ جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی ہے. اس کی مٹی مسک کی ہے، اس کے سنگریزے لؤلؤ یعنی موتی کے ہیں، اس کا گھاس زعفران کا ہے. جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا، کچھ کہو. جنت نے کہا، فلاح پا گئے ایماندار لوگ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے جلال اور عزت کی قسم، کوئی بخیل تجھ میں داخل نہ ہو سکے گا. اس جگہ کوئی بخل کرنے والا نہیں آ سکے گا. تنگ دل، تنگ نظر، تنگ خیال، نیرو مائنڈڈ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرنے والے، چھوٹی سی چیز بھی کسی کو نہ دینے والے، کسی کا قصور معاف نہ کرنے والے.
ایسے لوگوں کا اس جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ نہیں یہاں پہنچ سکیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی تنگی سے، شح سے نجات پا گیا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ پھر اسی طرح جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی، یعنی جو پسندیدہ لباس جتنی دفعہ بھی پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں، اس پہ پرانے ہونے کا اثر نظر نہیں آئے گا۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے، اس کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، 2 سونے کے ہوں گے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی۔ لوگوں کے لیے جنت عدن میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے اس کی کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے مبارک پر ہوگی۔ پھر جنت کے محلات موتیوں سے تعمیر کیے گئے ہیں، یعنی یہ جنت کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے بارے میں احادیث تھی۔ پھر اس کی طوالت، جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھوڑ سوار 100 برس تک مسلسل چلتا رہے، سایہ ختم نہیں ہوگا، ظلن ظلیلا جو آتا ہے نا۔ اب ہم یہاں نہیں امیجن کر سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی چیز دنیا میں ویسی۔ فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو، یعنی تنے بھی انتہائی خوبصورت ہوں گے۔ بعض کھجوروں کا تنا سب زمرد کا ہوگا، ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔ پھر جنت کے پھلوں کا ذکر ہے، جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جائے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے پر بھی ختم نہ ہو۔ صرف ایک انگور کا خوشہ، ایک گچھا اگر یہاں آ جائے اور پوری دنیا کھانے لگ جائے تو بھی ختم نہ ہو۔ اور پھر لباس اور زیورات اور مجلسیں اور مسندیں اور خادم اور جنت کی عورتوں کے حسن، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رضامندی، اللہ کا دیدار، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ 2 یا 3 حدیثیں اس کتاب میں سے اپنے بچوں کو سنائیں، جو آپ ان کی نفسیات کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ان کو، مثلا کسی بچے کو کسی خاص چیز کا کریز ہے تو اس کو توڑنے کے لیے کوئی اچھی سی حدیث اس کے ذوق اور ٹیسٹ کے مطابق سنائیں۔ اور ویسے بھی خیر و برکت ہوتی ہے نا گھر میں کتاب کا ہونا۔ کسی وقت خیال آتا ہے اچھا جنت کے بارے میں پڑھوں، وہ نکالا کچھ پڑھا۔ جیسے آپ اپنی کپڑوں کی وارڈروب کے پاس کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں نا، اچھا کون سا پہنوں، کیا پہنوں، یہ اچھا ہے، چلو آج تو اس مناسبت سے یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنی بک شیلف کے پاس بھی کھڑے ہوا کریں، دوستی کریں کتابوں سے، ان کی زیارت کیا کریں، ان کی ملاقات کو جایا کریں، اور نکال کے، ضروری نہیں کہ پوری کتاب پڑھیں، کچھ بھی کھول کے کھڑے ہو جایا کریں، اچھی کیا لکھا ہوا ہے، کوئی ایک بات آپ کو اچھی، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کی آپ کو پڑھوا دے گا، سنوا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا۔ تقویٰ کا کیا معنی تھا؟ بچنا، جو ان چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ان سے بچتے رہے، اس کے اندر رہ کے ان سے بچتے رہے اور اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے اپنے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ ساتھی، کوئی کسی کی غیبت نہیں، بدگمانی نہیں، کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں، کچھ نہیں، اچھی گفتگو، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی رضا، حقیقی سکھ اور سکون کا باعث۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔